بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ عرفے کا دن اور روز عرفہ خداوند متعال نے اپنے بندوں کے لیے جود و سخا احسان کے دسترخوان کو بچھا دیا ہے اور پکار رہا ہے اطاعت کے لیے، اور یہ روز وہ روز ہے جس کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں اور اعمال کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جو 4 محترم مہینے ہیں اس میں سے ایک ماہ ذی الحجہ ہے، جس میں قتل و قتال، فتنہ و فساد، خونریزی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اتنی زیادہ اس مہینے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ خداوند عالم آپ کو پکار رہا ہے۔ عرفے کا دن ہے، آئیے عبادت کے لیے، اطاعت بندگی کے لیے، دعا کے لیے، اعمال کے لیے۔ روز عرفہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک سائل کی آواز کو سنا۔ جیسے ہی سائل کی آواز کو سننے کے بعد کہتے ہیں، وائے ہو تجھ پر، تو آج کے دن بھی سوال کر رہا ہے، غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ چونکہ آج کا دن، عرفے کا دن، وہ دن ہے جس دن خداوند عالم اگر بچہ شکم مادر میں موجود ہو تو اس پر بھی فضل و کرم کرتا ہے، وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے، اور تو آج کے دن غیر خدا سے مانگ رہا ہے۔ اگر آپ حاجت رکھتے ہیں، مشکلات ہیں، بارگاہ خداوندی میں قدم رکھیے اور یہ مختصر اعمال ضرور انجام دیجیے گا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ مختصر اعمال یہ ہیں: 2 رکعت نماز وقت زوال ادا کرنا ہے، اور آپ کو زوال سے پہلے غسل انجام دینا ہے۔ دوسرے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہے، اور اگر آپ مالی حیثیت آپ کی اچھی ہے، آپ کے حالات اچھے ہیں، تو آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیے گا اور حرم مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام میں بیٹھ کر یہ اعمال انجام دیجیے گا۔ 2 رکعت نماز خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد 4 رکعت نماز الگ ہیں جو 2 رکعت کر کے آپ کو ادا کرنی ہے۔ وہ 4 رکعت نماز کس طرح ادا کی جائیں گی؟ آپ جیسے صبح کی 2 رکعت پڑھتے ہیں اس طریقے سے ادا کیجیے گا، لیکن الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ 4 رکعت میں 2 رکعت پڑھیں، تشہد و سلام کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں 2 رکعت کے لیے، لیکن 4 رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے 50 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ تسبیحات 4، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ مختصر اعمال آپ ضرور انجام دیں۔ اور آج کے دن روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر دعائے عرفہ پڑھنے میں کمزوری کا باعث بن رہا ہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن کمزوری کا باعث نہیں ہے تو روزہ ضرور رکھیے گا۔ اور ان اعمال کو انجام دینے کے بعد دعا کرے، دعا خدا سے دعا کرے۔ کس کے لیے دعا کرے؟ سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں جو حیات ہیں، خداوند عالم ان کو حیات طولانی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد اپنے دوستان کے لیے، اہل و عیال کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، مظلوموں کے لیے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ظالم کی نابودی کے لیے دعا کیجیے گا۔
اور دعا کیجیے گا منافقین کی نیست و نابودی کے لیے. جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ منافق ہیں، اور آج بھی منافق قوم میں، قبیلے میں، خاندان میں دشمنی، فتنہ، فساد پھیلا رہے ہیں. جتنا نقصان منافق نے پھیلایا ہے اور جتنا نقصان منافق نے پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، حتیٰ دشمنان اسلام نے بھی نہیں پہنچایا. آخر میں منافقین کی نیست و نابود کے لیے دعا کیجیے گا. جتنا ظلم، فتنہ و فساد منافقین نے پھیلایا ہے اور پھیلا رہے ہیں اتنا کسی نے نہیں پہنچایا ہے، چاہے خاندان میں ہو، چاہے قوم میں ہو، چاہے قبیلے میں ہو، دنیا کے جس جگہ پر بھی ہوں ان کی نیست و نابودی کے لیے دعا کیجیے گا. اور خداوند عالم سے دعا کیجیے گا ہمیں شر ظالمین، حاسدین، کافرین، منافقین سے محفوظ فرما. اور ان خواتین کے لیے بھی دعا کیجیے گا جو بے پردہ گھوم رہی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا جو اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کر رہی ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا جو خواتین پر ظلم کر رہے ہیں. خداوند عالم اور آخر میں فرما دعائے عرفہ کی تلاوت کرنا جس کو امام حسین علیہ السلام نے تپتی ہوئی دھوپ میں پڑھا ہے، میدان میں پڑھا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا اور پڑھتے جائیے گا. پھر امام حسین کی غربت، امام حسین کی مظلومی کو یاد کرتے جائیے گا اور دعا کرتے. وہ دعائے عرفہ مفاتیح الجنان میں بیان کی گئی ہے جو صفحہ نمبر 471 پر موجود ہے. آپ اس کی تلاوت ضرور کیجیے گا. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ روز عرفہ اس دعا کو کیسے پڑھیں گے جس کو امام حسین علیہ السلام نے پڑھا ہو. آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا دنیاوی لائن کے لیے، ڈگری لینے کے لیے، کوئی وکیل بن گیا، کوئی جج بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا. کس کام کا آئے گا جو اپنے امام کی اطاعت کے لیے، جو اپنی ایک مقدس کتاب کی تلاوت نہ کر سکے؟ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس مال کا کیا فائدہ جو اپنے اسلام پہ خرچ نہ کر سکے، جو بیٹھ کر چند لمحے قرآن کی تلاوت نہ کر سکے؟ افسوس ہوتا ہے. لیکن اگر ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے تو وقت نہیں گزرا ہے. آپ ابھی بھی قرآن کی تلاوت پڑھنا کرنا سیکھ سکتے ہیں. آئیے ایک قدم اسلام کی طرف ضرور بڑھائیے گا اور قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیے گا تاکہ تمام دعاؤں کو آپ پڑھ سکیں. محسوس کیجیے گا پھر ہم کون سے مذہب پر ہیں. ہمارے مذہب میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے. ایک مرتبہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. انشاءاللہ اس پیغام کو دوسرے دوستان تک ضرور پہنچائیے گا اور ہمیں بھی خصوصاً ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.